अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं एफ बी आर आयरस लाइव टैक्स शो। और एवरी वेनसडे जो है हम फेसबुक से लाइव जाते हैं। फेसबुक ने खुद भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अभी एक ब्लैक स्क्रीन में देख रहा हूँ। उसके अलावा फेसबुक पे हमारा टैक्स दोस्ती का पेज है, लेकिन आज मुझे आप अपने पर्सनल प्रोफाइल से देख रहे हैं, जो फिर ऑब्वियसली टैक्स दोस्ती के पेज, टैक्स दोस्ती का ग्रुप और ग्रुप्स पे भी शेयर हो रही है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा एक सेक्शन 214 डी, 214 डी, सेक्शन 214 डी और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है कानून का नाम, जो हमारे मुल्क में इनकम टैक्स का कानून है। और आपके नॉलेज में होगा ये 214 डी तो शायद आप जानते हो, शायद ना जानते हो ऑडिट के हवाले से, लेकिन एक बड़ा मशहूर क्रिमिनल सेक्शन है दफ़ा 420। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 214 डी, ये भी बहुत फेमस हो गया। तो आज हम बात करेंगे इस पे। और हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको सेक्शन 214 डी के तहत ऑडिट का नोटिस 177 का आया होगा। और उसके हवाले से हम ये शेयर करेंगे कि अगर आपको ऑडिट का नोटिस 1 जुलाई 2018 के बाद आया तो लाहौर हाई कोर्ट ने, मेरे बड़े फेवरेट जस्टिस हैं जस्टिस शाहिद करीम, उन्होंने जो है ना रिसेंट लाहौर हाई कोर्ट में फैसला दिया है कि वो जितने भी नोटिस लोगों को इशू हुए हैं, इंडिविजुअल्स को, एओपीज को, कंपनीज को, सेक्शन 214 डी के तहत, और वो इशू हैं 1 जुलाई 2018 या उसके बाद, वो सब अनलॉफुल है, अल्ट्रा वायरस है, जिसका मतलब है कि वो नोटिस अब कोई वैल्यू नहीं रखता और आपका ऑडिट नहीं हो सकता। और अगर उससे पहले भी आए हैं तो वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज बात होगी सेक्शन 214 डी पे, जो एक तरह से बहुत फेमस हो गया। जैसे क्रिमिनल लॉ में पाकिस्तान पीनल कोड जिस तरह है कि दफ़ा 420 होता है, दफ़ा 302 होता है, ये वो सब सेक्शंस हैं क्रिमिनल लॉ के जो बहुत पॉपुलर है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर सेक्शन पे जो अब ख़त्म हो चुका है, सेक्शन 214 डी। और बात करने की वजह यह है कि अभी बेसिकली 27 ऑफ जो है अक्टूबर को 27 ऑफ अक्टूबर 2020 को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, रिट पिटिशन नंबर 49412/2019। और उसमें ये हुआ कि कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि उनको जो है 1 जुलाई 2018 के बाद 214 डी के तहत ऑडिट का नोटिस आया था। और आजकल ऑडिट के नोटिस 214 सी वाले भी चल रहे हैं टैक्स ईयर 2018 के, तो उस हवाले से भी बात होगी। तो पूरी स्टोरी जो है, ये सेक्शन ये कब पैदा हुआ, ये कैसे बड़ा हुआ, ये कब मरा, और उसके बाद अगर कोई नोटिस आपको आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं एफ पी आर आयरस लाइव शो, और आई होप कि आपको साउंड वगैरह ठीक आ रहे हैं। लाइव चैट में आप यहाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं अगर आपको आवाज़ वगैरह नहीं आ रही। स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली टैक्स ईयर 2000, और जब हमने भी किसी भी सेक्शन की हिस्ट्री पढ़नी हो तो जारी बात है, एक ही किताब है, इनकम लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, और ये वॉल्यूम नंबर 2 है। और हुजैमा एंड इकराम, डॉक्टर इकरामुल हक की जो पब्लिशिंग फर्म है, उससे ये पब्लिश होता है हर साल। और ये जो है, इसलिए इसके अंदर ऐसा होता है कि हर साल जो अपडेट्स आते हैं फिर वो इसमें लग जाते हैं। तो जो सेक्शन होता है, सेक्शन के नीचे कमेंट्स भी दिए होते हैं कि सेक्शन है क्या, और उन्होंने लेजिस्लेटिव हिस्ट्री भी दी होती है कि ये कानून कब आया था, कब इसमें चेंजेस आई, और अगर ख़त्म हो गया जैसे इस केस में तो कब ख़त्म हुआ था। तो हम उस सारे पे बात करेंगे। तो सेक्शन 214 डी जो है वो फाइनेंस एक्ट 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फाइनेंस एक्ट 2015 का मतलब है कि जून में जो आप टीवी पे बजट वगैरह देखते हैं, एनुअल बजट, फेडरल बजट, तो वो बेसिकली जो उस डॉक्यूमेंट का नाम फाइनेंस एक्ट होता है, और उसमें इनकम टैक्स के कानून, सेल्स टैक्स और सारे जो टैक्सेस के कानून होते हैं उनमें चेंजेस की जाती हैं, कम और ज़्यादा किया जाता है। तो फाइनेंस एक्ट 2015 का मतलब है कि जून में जो बजट पेश हुआ था और फिर 1 जुलाई 2015 से जो एप्लीकेबल था, तो इसका मतलब है कि 214 डी जो है वो सबसे पहले जो है वो एप्लीकेबल था टैक्स ईयर 2016 के लिए। तो टैक्स ईयर 2016 के लिए एप्लीकेबल था। और 214 डी है क्या? तो 214 डी सेक्शन ये कहता है
کہ وہ سب لوگ جو کسی بھی ٹیکس ایئر میں، اور پھر کسی سے مراد تھا کہ ٹیکس ایئر 2016 اور ٹیکس ایئر 2016 سے آگے 2018 تک، 2016، 17 اور 18 میں جو لوگ بھی لاسٹ ڈیٹ آف فائلنگ کے بعد ٹیکس فائل کریں گے تو ان کا کیس، ان کی انکم ٹیکس ریٹرن آٹومیٹکلی آڈٹ کے لیے سلیکٹ ہو جائے گی۔ یہ سیکشن 214D کا مین کانسیپٹ تھا، اور میں مین کانسیپٹ تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پھر ٹیکس ایئر 2019 میں وہ ختم ہو گیا۔ تو اب لاسٹ ڈیٹ کیا ہوتی ہے اور ٹیکس فائلنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب آپ آئرس پہ آن لائن اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آپ کی ٹیکس ریٹرن ایز اٹ از 114 کی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کو 120 کا آرڈر مل جاتا ہے، اور جو فگرز آپ نے ڈکلیئر کی ہوتی ہیں وہ فگرز ایز اٹ از FBR ایکسیپٹ کر لیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے نیل ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے تو آپ کی ریٹرن ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اس میں ٹیکس کیلکولیٹ مطلب ڈالا ہے اور پے کر دیا ہے تو وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ آپ جو فگرز ڈالیں گے، انکم، ایکسپنسز، ایسٹس، لائبلٹی اور ادر انفارمیشن، وہ سب ایکسیپٹ ہو جائے گی، اور وہ کیس آپ کا کلوزڈ ہو جائے گا، یعنی آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن کلوز ہو جائے گی۔ تو ہوا یہ کہ یہ جو سیکشن ہے، اور اس میں ڈاکٹر اکرام الحق کی کتاب کے اندر بھی یہ کامنٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کا سیکشن انٹروڈیوس ہوا فائنانس ایکٹ 2015 میں، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے 2017 میں جب ویڈیوز بنانا شروع کی تو میں نے اس ٹاپک کو اٹھایا کہ یہ بہت ہی ایک عجیب سا 2017 میں نے بات کی کہ یہ بہت عجیب سا سیکشن ہے۔ لیٹ تو لوگ اس لیے بھی ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اب تو ٹیکس ایئر 2020 میں تو بہت لوگ اویئر ہیں کہ ٹیکس فائلنگ کرنا ہے۔ ٹیکس ایئر 2016، 17، 18 اور ایون 19 تک بھی لوگ پریویس ایئرس کی ریٹرن فائل کرتے تھے، اگر فائلر بننا پڑتا تھا اور کوئی بھی بادر نہیں ہوتا۔ یہ تو تقریباً اس سال، یہ جو اب سال شروع ہے، اس میں لوگ اویئر ہیں کہ انہوں نے ٹیکس فائلنگ کرنی، اپنے ٹیکس رائٹس جاننے، اپنی ٹیکس ریٹرن کریکٹلی خود یا کنسلٹنٹ کے تھرو فائل کرنی۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے، یہ ہم آپ کو ٹیکس انفارمیشن دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے ٹیکس دوستی ٹیم سے یا اپنے کنسلٹنٹ سے رابطہ کرنے کے بعد اس ویڈیو پہ عمل کرنا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک اچھا پازیٹیو فیصلہ آیا ہے ٹیکس پیئرز کے فیور میں۔ اس کے لیے ہم پہلے سمجھ رہے ہیں کہ سیکشن 214D لا میں امپلیمنٹ ہوا ٹیکس ایئر 2016 میں، 17 میں اور 18 میں، پھر یہ ریموو ہو گیا۔ 2019 اور 20 میں ایسا تھا کہ اگر آپ 2019 کی ریٹرن فائل کریں گے یا 20 کی بھی اب 8 دسمبر کے بعد فائل کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا، یعنی یہ سیکشن اویلیبل نہیں ہے تو آپ آڈٹ کے لیے آٹومیٹکلی سلیکٹ نہیں ہوں گے۔ لیکن ان 3 سالوں میں پرابلم یہ ہوا کہ اور اس پہ اگر آپ ہمارا ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل دیکھیں، جو یہ ویڈیو بھی ابھی فیس بک کے بعد اب جو ہے وہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی یوٹیوب چینل پہ، تو اگر آپ دیکھیں تو 20 نومبر 2018 کو بیسیکلی ایک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ 15 نومبر 2018 کو کوئی 15 لاکھ نوٹسز سسٹم میں انٹروڈیوس کیے گئے، اور وہ بیسیکلی ان سارے لوگوں کو تھے، 15 لاکھ نوٹسز تھے، تو کچھ لوگوں کو ایک سے زیادہ نوٹس آیا ہوا تھا۔ تو ہوا یہ کہ 214D کی پاور یوز کرتے ہوئے، جو اس وقت وہ سیکشن تھا، اس پاور کو یوز کرتے وہ سارے نوٹسز جو ہے نا ایشو ہوئے۔ جن لوگوں نے بھی پریویس ایئر میں جتنی بھی ریٹرنز لیٹ فائل کی تھیں وہ سارے آڈٹ اس کے اوپن ہو گئے، اور 20 نومبر 2018 کو میں نے ویڈیو بنائی کہ اس کا پراپر طریقہ کیا ہے، کیسے آپ نے رپلائی کرنا ہے۔ سیلریڈ پرسن کی تو 10 دن میں ہی کلوز ہوگی، باقی لوگوں کو ایمنسٹی اسکیم دے دی گئی، 20,000 روپے پے کر کے وہ اپنا آڈٹ کلوز کر سکتے تھے۔ اچھا، اب جو ہے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ تو ہوا ساری چیزیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہو رہی تھی کہ کورٹ میں چیلنج ہو گئی تھی 214D۔ تو یہی آنریبل جسٹس شاہد کریم ہیں، انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ صرف ٹیکس ایئر 2016، 17 اور 18 میں جنہوں نے لیٹ فائلنگ کی ہے ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے ٹیکس ایئر 2014، 15 کی بھی لیٹ فائل کی ہے۔ یہ پریویس جو ہے ایئرس پہ بھی اپلائی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کا فیصلہ دیا۔ یہ میری نالج ہے، غلطی بھی بیچ میں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ججمنٹ میں نے نہیں پڑھی۔ یہ جو ججمنٹ جو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں یہ میں نے اسٹڈی کی ہے، تو اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا۔
تو ایک تو یہ ہو گیا، تو موقع مل گیا اور نوٹسز بھی ایشو ہوتے رہے، اور یہ پچھلے 2-3 سالوں سے نوٹسز ایشو ہوتے رہے، اس لیے 214D کا جو آڈٹ ہے وہ میکسیمم ٹیکس پیئرز کو پتہ ہے کہ جی اس کا آڈٹ ہوتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو انکم ٹیکس کا قانون ہے اس میں کچھ سٹرکچر ایسے بنا ہوا ہے کہ جو سیکشن 177 ہے اس میں کمشنر کو پاور دی گئی ہے کہ وہ کسی شخص کو بھی سال کے دوران کسی بھی پریویس ٹیکس ایئر کے لیے آڈٹ نوٹس بھیج سکتا ہے بیسڈ آن سم جو ہے نا انفارمیشن جو ہے نا ایسی انفارمیشن ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ اس نے کوئی ٹیکس چوری کی ہے یا ٹیکس کی چوری کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس بیسس پہ 177 کا نوٹس، خالی نوٹس بھی آ سکتا ہے. لیکن پھر 214C جو ہے وہ ایک اور سیکشن ایڈ کیا گیا، اس میں یہ ہے کہ ہر سال ایف بی آر کو پاور دے دی گئی ہے، کمشنر کو نہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو، کہ وہ بیلٹ کریں رینڈملی، اور جو ہے وہ بیلٹ میں اس کو جس کا نام نکل آتا ہے، جس طرح اس سال ابھی کچھ عرصہ پہلے ٹیکس ایئر 2018 کی ٹیکس ریٹرنز کا بیلٹ ہوا، اور تو 15 لاکھ میں سے سیلریڈ اور پینشنرز وغیرہ کو ایکسکلوڈ کر کے ایف ٹی آر انکم والوں کو نکال کے باقی جو ٹیکس پیئرز رہ گئے ان میں سے 7-8 لاکھ رہ گئے، اس میں سے 10,400 ٹیکس پیئرز آڈٹ کے لیے سلیکٹ ہو گئے. تو وہ ہے 214C، اور اس کو 177 کے ساتھ ملا کے نوٹسز چلے گئے لوگوں کو، جس کا جواب دیا جا رہا ہے. ہمارے بھی کلائنٹس ہیں جن کا جواب ہم دے رہے ہیں، کیونکہ جواب صرف دینا ہے کہ جی ریٹرن میں جو باتیں آپ نے کی تھی وہ کیا تھی. 214D یہ کہتا تھا کہ وداؤٹ اینی ریزن جو ہے، اگر آپ لیٹ فائلنگ ہی صرف ریزن ہے تو آپ جو ہے نا، تو ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا ایک پرانا فیصلہ آ گیا کہ جی اس میں ٹیکس 2014، 15، 16، 17، 18 تک آتا ہے. لیکن لوگ اتنے ٹیکس پیئر اتنے انوائڈ تھے، ایف بی آر کے ساتھ ریلیشن اتنا برا ہو گیا ان کا، کہ پھر فائنانس ایکٹ جو آیا تو اس نے اس کو ریموو کر دیا. ٹھیک ہے نا جی، فائنانس ایکٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کب ریموو ہوا. فائنانس ایکٹ 2015 میں تو یہ امپلیمنٹ ہوا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں امٹ ہوا فائنانس ایکٹ 2018 میں. فائنانس ایکٹ 2018 کا مطلب ہے ٹیکس ایئر 2019 کے لیے جو ٹیکس کا قانون آیا ہے وہ ایک سال، مطلب وہ فائنانس ایکٹ 2018 میں آیا، جو 1 جولائی 2018 سے امپلیمنٹڈ تھا، جس پہ ابھی لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے. اور 2-3 انٹرسٹنگ باتیں ہوں گی، وہ پھر آپ اپنی، اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، وہ پھر آپ اپنی ٹیکس پیئر کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے جو ٹیکس دوستی کا فیس بک پیج ہے، ٹیکس دوستی کا گروپ ہے، اس ساروں میں یہ ویڈیو شیئر ہو رہی ہے. اچھا، اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں تک آپ کیا سمجھے ہیں، ابھی تک کیا بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ سمجھ میں آپ کو آنی چاہیے کہ فائنانس ایکٹ 2015 میں، یعنی ٹیکس ایئر 2016 کے لیے یہ رول بن گیا کہ جو بھی ٹیکس ایئر 2016 کی ریٹرن لیٹ فائل کرے گا اس کا آڈٹ اگلے سال آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا، اور اس کو نوٹس بھی آٹومیٹکلی آ جائے گا. 16 اور 17 میں تو اتنے نوٹسز ایشو نہیں ہوئے، لیکن 15 نومبر 2018 کو جو ہے 15 لاکھ نوٹسز ایشو ہو گئے. 15 لاکھ کا مطلب ہے کہ کئی سالوں کے کئی لوگوں کو جو ہے نا 7، 8، 10 لاکھ لوگوں کو. تو بہت سارے پرابلمز ہو گئے. ہم بھی ویڈیوز بناتے رہے اور لوگوں کو ایکسپلین کرتے رہے، لوگ کنسلٹنگ لیتے رہے، ریزالو کرتے رہے. گورنمنٹ نے بھی سیلریڈ والوں کے کلوز کر دیا ہوا. ساتھ ہی میں لاہور ہائی کورٹ میں سیم آنریبل جسٹس شاہد کریم کے کورٹ میں جب یہ چیلنج ہوا کہ 214D ہے ہی غلط، یا یہ جو ہے فائنانس ایکٹ کہاں تک اپلائی ہوتا ہے، یہ کویشچن پوچھا گیا، اس طرح کا کوئی کیس تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف ٹیکس ایئر 2016، 17، 18 کو نہیں اپلائی ہوتا ہے، یہ تو 15، 14 پہ بھی ہوتا ہے، پیچھے بھی جا سکتا ہے. لیکن چونکہ ٹیکس والے صرف 5 سال تک، لیکن اب یہ ہے کہ 10 سال تک آپ سے پیچھے تک پوچھ سکتے ہیں، تو 10 سال تک ہی لاجک بنتی تھی. اچھا، یہاں تک تو بات ہو گئی. لوگوں نے پھر پرابلم آیا سامنے، ظاہری بات ہے کہ پھر پارلیمنٹ نے جب فائنانس ایکٹ 2018 لائے جو ٹیکس ایئر 2019 کے لیے اپلیکیبل ہے، تو انہوں نے اس کو ریموو کر دیا. اب جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور یہ جو ججمنٹ آئی ہے یہ بیسیکلی 27 اکتوبر 2020 کو آئی ہے، اور 13 نومبر 2020 کو یہ مطلب یہ فیصلہ پبلک ہوا ہے. اور ریٹ پٹیشن ہے 49412/2019. ریٹ پٹیشن کہتے ہیں کہ جب ٹیکس کے قانون کے اندر کوئی
रेमेडी मौजूद ना हो या कोई सोल्यूशन मौजूद ना हो, तो आप आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो आप एक दरख्वास्त दे सकते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गई और केस का टाइटल था हमीद महमूद वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एट्सेट्रा। तो बेसिकली ये रिलीफ इनको और 2-3 और रिट पिटिशन जो इस तरह की थी उनको तो मिल गई है। अब ये रिट पिटिशन अगर उस तरह की है कि फिर बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं बगैर कोर्ट के पास गए हुए, तो है, वरना फिर बाकी लोगों को भी कोर्ट से जाके वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और फिर जिनके ऑडिट्स खुले। इस केस में फैसला ये हुआ कि बेसिकली अगर आपको नोटिस इशू हुआ है ऑडिट का, टैक्स ऑडिट का नोटिस इशू हुआ है सेक्शन 214 डी के तहत, यानी कि आपने किसी भी टैक्स ईयर, पुराने टैक्स ईयर की 2018 और उससे प्रीवियस टैक्स ईयर की रिटर्न लेट फाइल की थी और उस वजह से 214 डी का नोटिस आपको आया अलॉन्ग विद सेक्शन 177 के साथ। तो और ये नोटिस आपको इशू हुआ है 1 जुलाई 2018 के दिन या उसके बाद आज तक। तो ये नोटिस जो है अल्ट्रा वायरीज है या इसका कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बेशक एफबीआर ने प्रॉपर प्रोसीजर से वो किया और लॉजिक ये है कि ये सेक्शन तो 1 जुलाई 2018 को एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसको फाइनेंस एक्ट 2018 ने ख़त्म कर दिया था और ये टैक्स ईयर 2019 के लिए एप्लीकेबल ही नहीं था। जिसका मतलब है कि जिन लोगों ने टैक्स ईयर 2019 और 20 और आगे भी रिटर्न लेट फाइल करेंगे डेट के बाद, तो उनका केस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं होगा, उनका बैलेट में सेलेक्ट हो सकता है या उनके जो टैक्स ट्रांजैक्शंस हैं या उनकी जो ट्रांजैक्शंस की नेचर के बेस पर सेक्शन 177 के तहत सेलेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो वो एफबीआर ने और जो है 15 नवंबर 2018, इसका तो यही मतलब बना कि हमने भी 15 से लेके फिर पूरा महीना, पूरा 1.5 महीना हम वीडियोस करते रहे टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे, कि जो 15 नवंबर 2018 को जो नोटिस 15 लाख इशू किए थे वो तो सब अल्ट्रा वायरस हो गए, वो तो सब अनलॉफुल हो गए। तो उसमें सैलरीड पर्सन्स के तो ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिए थे एफबीआर ने खुद। लेकिन जिन लोगों ने 20-20 हज़ार रुपए दिए, लाखों लोगों ने, वो जो है ताकि उनका ऑडिट नोटिस क्लोज हो, तो फिर इस फैसले की रूह में तो वो सारे पैसे उनके रिफंड बनते हैं। जिन्होंने भी 20-20 हज़ार रुपए दिए थे तो वो तो पैसे अब वो वापस दें। और आपको पता है अब गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि आयरस में अपना बैंक अकाउंट दें तो हम आपके रिफंड डायरेक्टली वो कर लेंगे। तो मैं अगर गलती नहीं कर रहा तो जो रिट पिटिशन है 49412/2019, और जो है अगर ये फेक रिट पिटिशन है, मतलब वैसे तो मुझे एक ऑथेंटिक सोर्स से मिली, लेकिन अगर फेक है तो फिर तो फेक है, लेकिन ऑथेंटिक है तो फिर ये जो फैसला आया है ऑनरेबल जस्टिस का, मतलब उनके नाम से ये फैसला इशू हुआ है, तो उन्होंने दिया है और सही डिसीजन उन्होंने दिया कि 1 जुलाई 2018 से जितने भी नोटिस इशू हैं उनकी कोई लॉफुल पोजीशन ही नहीं है। तो ये जो एफबीआर ने 15 नवंबर 2018 को ये इशू किए थे नोटिस, वो 15 लाख नोटिस, और उसके बाद भी जितने लोगों को ये नोटिस इशू हैं, तो अब तो ये कोई लीगल स्टैंडिंग रखते ही नहीं है। तो फिर जो है वो सब लोग जिन्होंने पेनल्टी पे की थी, इस तरह था कि जो सैलरीड पर्सन थे वो तो, और पेंशनर्स को तो उनका तो ऑडिट क्लोज हो गया। जो लोग थे इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नील रिटर्न, कंपनी रिटर्न्स, पार्टनरशिप रिटर्न्स, उन सब ने 31 दिसंबर 2018 तक 20,000 रुपए पे करना था और वो 20,000 पे करके जो है ना उनको वो उनका ऑडिट क्लोज होना था, फिर उनको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो जो 20,000 है, अब अगर वो नोटिस अनलॉफुल हैं, अल्ट्रा वायरीज हैं, तो फिर वो 20,000 या कुछ लोगों ने ज़्यादा पे किया या कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी कैलकुलेशन आयरस ने ऐसे की कि उनको कम पे करना पड़ा, वो सारे पैसे रिफंडेबल हैं। तो ये फैसला जो लाहौर हाई कोर्ट का है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो सकता है। और बात तो यही लॉजिक है इस पे, मैंने तो वीडियो पे बहुत दफ़ा बात की थी और अब देखें ये स्टोरी आगे कैसे चलती है। तो आप देख रहे हैं एफबीआर आयरस लाइव शो। आज है 18, आज कॉन्सिक्वेंटली 18 नवंबर 2020 है, तकरीबन एग्जैक्टली 2 साल गुजर गए इस बात को और ये प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि नोटिस ऑडिट का
پاور دے رہے ہیں، اور آڈٹ جو ہے بڑا پینفل پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ساری چیزیں کریکٹلی بھی ڈکلیئر کی ہوں تو پھر بھی ایک پریشانی اور کاسٹ انوالوڈ ہے. تو بلا وجہ اپنے ٹیکس پیئر کو تنگ کرنا جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، ریٹ پٹیشن 49412/2019 حمید محمود ورسز فیڈریشن آف پاکستان ایٹسٹرا. اور وہاں پہ یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ حمید محمود اور کچھ اور ریٹ پٹیشنز ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نوٹسز 1 جولائی 2018 کے بعد آئے، جبکہ یہ سیکشن تو قانون کا حصہ ہی نہیں تھا اس ڈیٹ کے بعد سے. تو کس طریقے سے یہ پاور ایکسرسائز کی گئی ہے جبکہ ایف بی آر کے پاس یا جو کمشنر ہے یا جو ڈیلیگیٹڈ انہوں نے اتھارٹی جن کو بھی دی تھی، وہ یہ کیسے ایشو کر سکتے تھے اور وہ کیسے آڈٹ کر سکتے ہیں. تو وہ سارے نوٹسز زیرو ہو گئے. تو ایف بی آر نے ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی تھی 15 نومبر 2018 کو، اور 15 لاکھ نوٹسز ایشو کیے تھے، جس پہ پھر پراپرلی جو ہے لوگوں نے وہ کیا تھا. تو اگر آپ اس ٹائم کے ہیں، آپ نے پے کیا تھا، یا آپ اس ٹائم ہیں آپ کو یہ نوٹس آیا، تو ساروں کا جواب یہ ہے کہ اب اس نوٹس کی کوئی ویلیو نہیں، آپ نے اس کا کوئی بھی جواب نہیں دینا، اور آپ کے ان باکس میں ہے تو اس کو رپلائی کر دیں کہ جی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ نوٹس ختم ہو گیا، اور خود آؤٹ باکس میں چلا جائے گا آئرس میں، اور آؤٹ باکس سے ایف بی آر اس کو خود باہر نکال دے. تو یہ تھا آج ہمارا ٹاپک، اور انٹرسٹنگ اس لیے تھا کیونکہ ہمارے چینل پہ یہ ٹاپک جو ہے جیسے نان ریزیڈنٹ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے، اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں، فورن ریمیٹنس ہے. آج کل ہم ڈیجیٹل بزنس پہ اور ڈیجیٹل ایسٹس پہ بات کریں کہ ان کی ٹیکسیشن پاکستان میں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کس سرکمسٹانس میں ہوتی ہے، کب ایگزیمپٹ ہوتی ہے. تو یہ ٹاپکس، یہ والے ڈیجیٹل ایسٹس، ڈیجیٹل بزنس، یہ بھی چلتے رہیں گے کئی سال تک. اور یہ جو آڈٹ والے ٹاپکس ہیں، جیسے آج کل ٹیکس ایئر 2018 کے لیے بہت سارے لوگوں کو آڈٹ نوٹسز 214C کے آئے ہیں. آج ہم 214D کی بات کر رہے تھے، اور ایک اور سیکشن بھی تھا 214E، جہاں فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا لوگوں کو کہ وہ آڈٹ نوٹسز کو کلوز کر دیں، جس کی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی. تو میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. آپ دیکھ رہے تھے ہمیں آج فیس بک سے. کل ہم ڈیجیٹل بزنسز پہ پارٹ 3 پہ بات کریں گے کہ کون سی انکم پاکستان سورس ہوتی ہے، کون سی فورن سورس ہوتی ہے، فورن ریمیٹنس، فورن سورس انکم اور پاکستانی سورس انکم میں فرق کیا ہوتا ہے. کوشش کریں گے. دین اگین یہ ٹیکس انفارمیشن ہے، آپ اپنے کنسلٹنٹ یا ٹیکس دوستی ٹیم سے رابطہ کرنے کے بعد جو ہے آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. یہی ویڈیو تھوڑی دیر بعد یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیں جی. تھینک یو ویری مچ.